تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے منفرد نقطہ نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم صاحب اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی چند دوسری نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر آپ سے تفصیلی تبادلہ خیال کریں، اور یہ موضوع ہے واقعہ کربلا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا کی جو داستان ہے وہ محض ایک تاریخی داستان نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ نتائج ہیں جس سے ایک پوری متوازی دینی تعبیر مرتب ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے جملہ پہلوؤں پر آپ کا جو تجزیہ ہے، آپ کی جو رائے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، اس بات پر آپ طالب علموں کو ایجوکیٹ کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ کیا ہے، یعنی تاریخ کے اندر جو قیل کال، جو ربط یابس، جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہ کون سا ایسا میزان ہے جس کے تحت تاریخی واقعات کو دیکھا جانا چاہیے، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کیسے ان میں باتیں نقل ہوتی ہیں، اور کسی چیز کو ماخذ بنانا تاریخ کی حیثیت میں یہ استدلال کی دنیا میں کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بتائیے گا۔ کہ اس دنیا میں جو چیزیں بنائے استدلال بنتی ہیں یا بننی چاہیے وہ چند ہیں۔ یہ سوال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو بعض اوقات ایک بہت بڑا کسب تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو بنائے استدلال ہے وہ گویا ہوا ہوتی ہے، پوری عمارت بے بنیاد اٹھا دی جاتی ہے۔ تو بنائے استدلال کیا چیز ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ سب سے واضح بنائے استدلال تو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے، قرآن مجید نے ان حواس پر اعتماد پیدا کیا ہے اپنے استدلال سے، یعنی کائنات ہمیں دکھائی ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس پر غور کرو، اس کو دیکھو۔ یہ بنائے استدلال ہے جو سائنس کی بنائے استدلال بنی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو گویا یؤمنون بالتجربہ والشہود ہے جس پر سائنس مبنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہمارے حواس کی گرفت میں آئے گی۔ حواس کو ہم آلات سے بڑھا بھی لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم مریخ کی آوازیں سن لیتے ہیں، عطارد کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، چاند پر چلے جاتے ہیں، تو اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں۔ ایک بنائے استدلال یہ ہے۔ دوسری بنائے استدلال، جس وقت کچھ چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہیں تو ہم ان سے استنباط کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، یعنی وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے، یعنی میرے سامنے ایک شخص آتا ہے، اس کی تمام حرکات میں ایک توازن ہے، گفتگو کرتا ہے، جملوں میں ربط ہے، بات کرتا ہے یا میری بات سنتا ہے تو اس کے رد عمل کو میں سمجھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس کے اندر عقل ہے، عاقل ہے۔ یہی چیزیں بے ربط ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ غالباً پاگل ہے۔ تو اب یہاں میں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے، یعنی جو کچھ پایا ہے اس سے انفر کیا ہے۔ عقل مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے آثار کو میں نے دیکھا اور آثار سے نتیجہ نکالا۔ اس کو کہتے ہیں عقلی استدلال۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی حقائق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، وہ سب تجربے اور مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتے۔ ان میں تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے عقلی استدلال یا عقلی استنباط کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجرباتی دلیل ہے؟ دیکھیے ہم نے کائنات ہے، اس کے آثار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب استدلال ہوگا، آخرت پر استدلال ہوگا، مذہبی حقائق پر استدلال ہوگا، فلسفیانہ حقائق پر استدلال ہوگا، تو عقلی استدلال ہوگا۔ یہ دوسری بنائے استدلال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری دنیا اس پر کھڑی ہے، علوم اس پر کھڑے ہیں۔ دوسری چیز ہے۔ تیسری بڑی چیز ہے وہ تاریخ ہے، لیکن تاریخ کے دو حصے ہیں۔ تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ مغلوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی، مثال کے طور پر کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، مثال کے طور پر قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھیں گے تو جانیں گے، اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کسی کی روایت معلوم ہوگی تو جانیں گے۔ تو یہ اسٹیبلش ہسٹری جو ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال کی محکم بنیادیں یہ ہیں جن سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ اخبار احاد پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ اخبار احاد فنی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا، اب یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کسی مورخ نے لکھ دیا، روز نامچہ نویس نے بیان کر دیا، کوئی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کی کہانی کہہ دی، غالب بہادر شاہ ظفر سے ملنے کے لیے گئے تھے، یہ اس میں بات ہوئی تھی، خود غالب نے بیان کر دیا، دیکھنے والے نے بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی تاریخ کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، جتنا بھی یہ جو تاریخ کا سرمایہ ہے، کیا اس سرمایہ کو، یعنی یہ جو اخبار احاد سے ملتا ہے، کیا اس کو کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی بنیاد کے اوپر مذہبی حقائق ثابت کیے جا سکتے ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمارے دین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری پر رکھی گئی ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دور میں یہ قرآن دیا۔ اب یہ یوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ مل گیا، قرآن مجید کی کچھ چند آیات مل گئیں۔ قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑھا، سننے والوں نے سنا، لکھنے والوں نے لکھا، یاد کرنے والوں نے یاد کیا، وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا، ایسے ہی کہ جس طریقے سے تاریخ کے اسٹیبلشڈ حقائق منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ ہوا، ایسا ہی روزے کے ساتھ ہوا، ایسا ہی حج و عمرہ کے ساتھ ہے، ایسا ہی قربانی کے ساتھ ہے، اور اس طرح کے جتنے سنن ہیں جن پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارا پورا کا پورا دین اس طریقے سے بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ دین کی بنائے استدلال یہ قرآن اور یہ سنت ہے، اور یہ اجماع اور تواتر سے یعنی ان ذرائع سے منتقل ہوئی ہے جن سے اسٹیبلشڈ ہسٹری منتقل ہوا کرتی ہے ہمیشہ۔ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس دین کو ہر شخص کو اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اب لوگوں کی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں، لوگوں کی باتیں صحابہ کے بارے میں بھی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی دیکھی ہوئی بات لوگ بیان کرتے ہیں تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے۔ اچھا، صحابہ کی سنی ہوئی باتیں، دیکھی ہوئی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو انہیں ہم آثار کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو صحابہ کے بعد ہے تاریخی واقعات، مغازی، روایات، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخی سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ باور کیجئے کہ کوئی کم و بیش رسول اللہ کے 100 سال بعد تک کسی مورخ کے قلم کا منتظر رہا ہے، یعنی لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں، حضور کے زمانے ہی سے لکھی ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ہسٹورین، کوئی باقاعدہ مورخ یہ وہ مرتب نہیں کر سکا۔ یہ لوگوں کی روایات، لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جو انہوں نے سنا لکھ لیا، وہ موجود رہیں۔ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ اس دور کی تاریخ ہمیں اسی سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کو آپ کسی عقیدے کا ماخذ بنائیں، اس کو آپ کسی مستقل بذات دینی عمل کا ماخذ بنائیں، اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ قائم کر لیں، اس کی بنیاد پر دوسروں کی تغلیط اور تردید کریں، یہ نری صفات ہے، کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی محکم بنیادوں کے اوپر ہمیشہ اپنے دین کو قائم رکھنا چاہیے، علوم کو قائم رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ العلم پر بنیاد رکھو، تو باقی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جذباتی ہو جانا، واقعات کی تعبیروں کی بنیاد پر لوگوں کی تدلیل تفسیق کرنا، اس کی بنیاد پر الگ الگ فرقے قائم کر لینا، یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے ہاں جس طرح باقی معاملات میں ہوا ہے اسی طرح واقعہ کربلا کے بارے میں بھی ہوا ہے۔ غلام صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے استدلال کے ماخذ یا ذرائع بتائے جن کے ذریعے ایک انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، اس میں آپ نے تاریخی ذریعے کو تو مانا، لیکن اس میں فرق کیا کہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے اور ایک وہ ہے جو لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس میں فرق کیسے کیا جائے گا، کون کرے گا؟ مثلا یہ تو ہسٹری میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اکبر ایک بادشاہ تھا، اس نے حکومت کی، لیکن اس نے انارکلی کو دیوار میں چنوایا بھی تھا، یہ بھی تو ایک زبان زد عام بات ہے۔ ان میں فرق کی کیا بنیاد ہے، کون فرق کرے گا ان کی طرف؟ چیزیں جب زبان زد عام ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کب سے زبان زد عام ہوئی۔ دیکھیے نا، اسٹیبلش ہسٹری جو ہے وہ یہاں سے لے کر جب وہ واقعہ ہوا ہے وہاں تک ایک ہی سطح پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں کبھی 50 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، کبھی 20 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، کبھی ان کا ماخذ باہر کوئی آدمی ہوتا ہے جو قصہ سنا رہا ہوتا ہے، تو جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہوا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں دیکھ لیجیے، مسلمانوں کے ہاں نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی انقطاع ان میں نہیں ہوا، لیکن کتنی اور چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے اب پیدا کر لی ہوئی ہیں اور وہ ان کے لیے مراسم رسوم بن چکی ہیں۔ آپ جب ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 400 سال پہلے ہو رہی ہے، 500 سال پہلے ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہسٹورک ایج میں ہیں، پری ہسٹورک ایج ختم ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں اب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ چین زبان زد عام ہو گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی تاریخ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو اسٹیبلش ہسٹری کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا لوگوں کی روایت پر مبنی ایک چیز ہے کہ جو اختیار کر لی گئی ہے۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ مثلا یہ ایک عام طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دیتے ہیں۔ خود مجھے تحقیق میں شروع میں یہ احساس ہوا کیونکہ سب علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو جب پہلے خیال ہوا کہ یہ ایک اسٹیبلش سننا ہے، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک روایت سے کئی صدیوں بعد یہ عمل پیدا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری خاص طور پر مذہبی تاریخ یہ کوئی کہیں گم ہو گئی ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ایک ایک چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز اسٹیبلش ہسٹری ہے اور کون سی چیز ہے کہ جو ایک خاص دور میں پیدا ہو کے پھر شائع و ضائع ہو گئی۔
اچھا ہم سے یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے یہ اپنی ذات میں ایک بالکل قطعی اور مسلمہ درست حقیقت ہوتی ہے، یا اس کو بھی عقل کی میزان کے تحت رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے؟ یعنی یہ لازم ہے کہ جو چیز اسٹیبلش ہسٹری بنے گی اس میں کوئی امکان نہیں ہے کسی غلطی کا؟ نہیں، غلطی کے امکان ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر یہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی مسیحیوں کے ہاں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ایسے ہی آگے بیان ہونا شروع ہو گیا. ایک بڑا واقعہ تھا جو ہوا، سینکڑوں لوگوں نے اس کو بیان کیا، لیکن قرآن مجید نے 500-550 سال بعد آ کے یہ بتایا کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے. واقعہ تو ہوا لیکن وہ حضرت مسیح نہیں تھے، معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں غلطی لگ جائے. اب یا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے، یا یہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات متنبع کر دیں گے کہ یہاں کوئی غلطی لگ گئی ہے. اسباب معلوم ہو جائیں گے نا. یعنی اچانک ایک دن ایک آدمی آ کے یہ کہے کہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے کہ مغلیہ حکومت کبھی یہاں قائم ہوئی تھی، تو پھر بتائے گا نا کیسے غلطی لگی. تو یہ بات تو سننے کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن اسٹیبلش ہسٹری اتنی آسانی سے چیلنج نہیں ہوتی. اچھا ہم سب یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تو بتایا کہ ان کے عہد میں ان سے منسوب باتیں جو لوگ بیان کر. ایک سوال اور، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ جو خبر واحد ہے، جو لوگوں کی رپورٹنگز ہیں، وہ بھی بسا اوقات اسٹیبلش ہسٹری کا درجہ پا لیتی ہیں. مثلا وہ اس کو تواتر کی اصطلاح سے بیان کرتے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اب مثال کے طور پر یہ کہ عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی، امیوں کی سلطنت قائم ہوئی، تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کربلا کا واقعہ ہوا، یہ بھی ایک اسٹیبلش ہسٹری کی بات ہے. یا جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یا صحابہ کے درمیان کچھ اس طرح کے مشاجرات ہوئے جن کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں، تو بالاجمال تو وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس طرح کی. لیکن جب آپ ان کو پیچھے لے جاتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے، تو یہ اصل میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخر تک نہیں پہنچتی. تو وہ علماء جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا بعد کے ادوار میں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. وہ اپنی ابتدا میں تو ایک خبر واحد ہی ہوتی ہے، کسی ایک آدمی نے، 2 آدمی نے، 10 آدمیوں نے کوئی چیز بیان کی ہے. تواتر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ نہ ہو، نہیں، 1 2 4 لوگ بیان کرتے ہیں. تواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کریں، اتنے مختلف مواقع پر اس کو بیان کریں، اور نسلاً بعد نسلاً بیان کریں، پہلے دل سے بیان کریں، یا روایت کریں، یا عمل پیرا ہوں اس کے اوپر، کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقلاً محال سمجھا جائے. یہ تعریف ہے. اچھا عام صاحب، یہ جو تاریخی استدلال ہے اس میں آثار سے جو استدلال کیا جاتا ہے، کیا وہ بھی تاریخی استدلال میں آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو وہ پھر کہاں آتا ہے، اسٹیبلش ہسٹری میں، یا وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے آثار آپ کو مل جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں آرکیالوجی کے ماہرین ہیں، زمین کھودتے ہیں، چیزیں تلاش کر لیتے ہیں. اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بعد اوقات بالکل قطعی ہو جاتا ہے علمی لحاظ سے. مثلا آپ کو کوئی ڈھانچہ ملا ہے، کوئی فاسلز یا متحجرات ملے ہیں، اور ان کو آپ نے کاربن ڈیٹنگ کر کے معلوم کر لیا کہ ان کی عمر کیا ہے، تو آپ کہوں بے یقینی جگہ پہنچ گئے. کچھ چیزیں جن کو قیاس کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر وہاں کچھ بت دیکھے یا اور اس طرح کی بعض مورتیاں بنی ہوئی دیکھیں، تو یہ خیال کیا کہ اس بستی میں شرک رہا ہوگا. تو یہ ظاہر ہے کہ استنباط و قیاس ہوتا ہے. یا کسی جگہ مل گئے تو آپ اس سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی معبد ہوگا، کوئی عبادت گاہ ہوگی، کوئی استھان ہوگا. تو اس میں بھی پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ آثار کو دیکھ کر آپ عقلی استنباط کر رہے ہوتے ہیں. عقلی استنباط غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اچھا عام صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ ہسٹری کا دوسرا حصہ ہے جس کو لوگ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ظاہری بات ہے ایک ماحول اور ایک واقعے کی تصویر آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اس میں حقائق کو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کی کسی ہدایت کی بنیاد تو اس ہسٹری کے اس دوسرے حصے کو نہیں بنایا جا سکتا. لیکن ایک طالب علم جب ہسٹری کا طالب علم جائزہ لینا چاہتا ہے پیچھے کی تصویر کا، تو کون سی چیزیں ہیں جو اس دوسری ہسٹری جو ہاتھ کے ذریعے پہ منتقل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ کچھ وہ عقلی مسلمات ہیں، کچھ وہ امکان وقوع کی کیفیات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اس ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے. اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاریخی ریکارڈ پر تو فی الواقع بہت غیر معمولی ہوا ہے. ہم مسلمان اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کے ماہرین نے کیا ہے، محدثین جن کو کہا جاتا ہے. تاریخ کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں، بیان کرنے والے کی عقلی حیثیت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، کس دور سے یہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. حدیث میں تو اس کے قطعی قاعدے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کی سیرت دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، اس کی سند کا اتصال دیکھیں گے کہ زمانہ بھی موجود تھا یا نہیں، ملاقات بھی ہو سکتی تھی یا نہیں، اس کے حفظ و اتقان کو دیکھیں گے. لیکن تاریخی روایات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کون لوگ بیان کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سمرقند میں بیٹھا ہوا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے،
कैसे मान लिया जाए उस बात को? यानी वो वाक़या कहाँ का है? मक्के का वाक़या है। पूछेंगे ना कि क्या वो गया था, किसी से सुना था, कोई हज करने गया था उससे उसने सुना है? तो इस तरह के तमाम अक़ली सवालात वहाँ भी पैदा होते हैं। जब हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं तो जो हमारे यहाँ जो किसी चीज़ के वक़ूफ़ पज़ीर होने के इम्कानात हैं उनकी रोशनी में भी उसका जायज़ा लिया जाता है। इब्न खुल्दून ने बाज़ मिसालें दी हैं कि भाई अगर आप ये कहेंगे कि 35 लाख लोगों ने आके तूर के दामन में खैमे लगा दिए, तो सवाल ये है कि उस मैदान को आज भी देखा जा सकता है, वहाँ वो खैमे लग भी सकते हैं या नहीं? आप अगर ये कहें कि 25 करोड़ आदमी जो हैं वो इस दफ़ा हज के लिए गए थे और उन्होंने जाके मैदान अरफात में वकूफ़ किया था, तो ज़ाहिर है कि इसको जांचने के लिए हमारे पास कुछ इल्मी अक़ली मुसल्लमात हैं जिनकी रोशनी में हम देख सकते हैं कि उस मैदान में इतने लोग आ भी सकते हैं या नहीं, जा भी सकते हैं या नहीं। अच्छा, फिर जो अखबार हैं उनकी भी हम तस्दीक कर सकते हैं। तो जितने भी इल्मी अक़ली ज़राए होते हैं वो सारे इख्तियार किए जाते हैं और उसके बाद फिर अंदाज़ा किया जाता है कि क्या बात हुई होगी। इसी तरह समाजी हालात, तमद्दुनी हालात, इंसानों की नफ्सियात कैसे काम करती है, इंसान इज्तिमाई ज़िंदगी में कैसे बिहेव करते हैं, इन तमाम चीज़ों का भी अच्छा इल्म होना चाहिए। एक तारीख़ का जो मुहक्किक है वो देखेगा, बहुत दिक्कत नज़र से देखेगा कि जो बात बयान की जा रही है ये कैसे मुमकिन हो सकती है, या इंसानी नफ्सियात से मुताबिकत रखती है, या इंसान ऐसी बात करते हैं। अच्छा, बैसियत मजमूई जिन लोगों के बारे में बात बयान की जा रही है उनसे मुतल्लिक़ भी एक राय होती है। देखिए, कुरान ने इसको मेयार बना दिया और ये कहा कि तुम लोगों को इस वक्त जो लोग रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं उनके बारे में कोई बुरी खबर अगर तुमने सुनी तो तुम्हें अहले ईमान के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। और तुमने जब इतनी बुरी खबर सुनी कि एक तोहमत, एक बहतान का जिक्र सुना, तो तुमने ये क्यों ना कहा कि सुबहाना का हाज़ा बहतान नज़ीम। तो गोया हालात, कराइन, शख्सियात, किन लोगों के बारे में बात बयान हो रही है, ये सारी चीज़ें सामने रख कर फिर कोई राय कायम की जाती है। ऐसा नहीं होता कि बस किताब में लिखा हुआ है, एक शख्स ने बयान कर दिया है, किसी ने हदसना अखबरना कह के रवायत कर दिया है, तनहा ये बात काफ़ी नहीं होती। तारीख़ी हक़ाइक़ के मामले में ये सारी आप देखिए कि जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक़ चीज़ें हैं उनमें भी सिर्फ़ ये उसूल मुहद्दिसीन ने कायम नहीं किया कि हम रावी को देखेंगे, यानी सिका है, गैर सिका है, सनद मुत्तसिल है, सिर्फ यही नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि जो बात बयान की गई है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, इल्म व अक़ल के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ तो नहीं है। तो ये सारी बातें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो ये मामला तो उन रवायात का है जो सहाबाए किराम की निस्बत से बयान हुई हैं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान हुई हैं, तो ताबा दीगरा चरसत बाकी तारीख़ को इल्म, अक़ल, समाज, तसव्वुरात, हर चीज़ की रोशनी में परखा जाता है। उसके बाद किसी चीज़ के बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि जो तारीख़ी मवाद हमारे सामने है या हमारे पास है उसकी बुनियाद पर यह बात करीने क्यास लगती है, काबिल कबूल लगती है, यानी उसके बारे में भी हतमी हुज्जत कह देने का उसलूब नहीं इख्तियार करना चाहिए। मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि इस तरह की चीज़ें ना ईमान बन सकती हैं, ना अकीदा बन सकती हैं, ना इनकी बुनियाद पर फ़िरक़ाबंदी करनी चाहिए, ना लोगों की तकफ़ीर और तफ़सीक करनी चाहिए। ये इल्म की दुनिया की चीज़ होगी और अगर कोई सच्चा आलिम है तो वो इन्हें पेश भी ऐसे ही करेगा कि जो मवाद मुझे मैसर आया है उसकी बुनियाद पर मैं ये राय रखता हूँ। आप भी गौर कर लीजिए इस पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम सब हम आज जिस अहद में जी रहे हैं तो हमें जैसे ही कोई ख़बर हम तक पहुंचती है और वो बिलुमूम फ़ेसबुक के ज़रिए पहुंचती है तो पहली तशवीश ये पैदा होती है कि क्योंकि फ़ेसबुक के ऊपर बहुत सारी ख़बरें, बातें मन घड़त भी होती हैं, लोग अफवाहों के तौर पे भी वहाँ फैला देते हैं, तो हमारी आज के अहद में किसी भी वाक़े की रिपोर्टिंग को ख़ास करते हुए हसासियत पैदा होती है, चूँकि ये एक अमर वाक़या है। ये बताइए कि जिस अहद में ये वाक़या करबला पेश आया वो तारीख़ी पस मंज़र में किस जगह खड़ा है, यानी क्या वहाँ पर भी तारीख़ी रिवायात को पेश करने के बारे में क्या इसी तरह की कोई गैर हसासियत है या एक नॉर्मल माहौल में माहौल चल रहा है? ये जो कुछ आप देखते हैं इंसान हमेशा ऐसे है, यानी ये तो एक वाक़या है और इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी जलीलुल कदर हस्ती के बारे में है। लेकिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे मुहद्दिसीन ने साबित नहीं कर दिया इस बात को कि लोगों ने झूठी रवायतें गढ़ी, बादशाहों को खुश करने के लिए गढ़ी, बिदात को रिवाज देने के लिए गढ़ी, किस्सों और कहानियों की सूरत में गढ़ के रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर दी हैं। यानी कई कई मुजल्लदात हैं, कई कई जिल्दों की किताबें हैं जो उन घड़ी हुई रवायतों पर मुश्तमिल हैं। मौज़ूआत कहते हैं उनको, यानी वज़ा की गई घड़ी हुई कहानियाँ, और आप देखें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर दी जाती है और उनमें बाज़ औक़ात बड़ी उम्दा बातें होती हैं। यानी वैसे बात को आप देखें, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या मुहद्दिसाना उसूलों पर इसकी निस्बत हो सकती है? आप भी जानते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, मैं भी जानता हूँ। इसी तरह उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो ख़ात्मे चीन जाना पड़े, बात में तो कोई ख़राबी नहीं है। तो इस वजह से गढ़ी हुई हदीसों की किताब एक का नाम रखा गया लालिल मसनूआ, मोती हैं लेकिन गढ़े हुए हैं।
تو لوگ اس طرح کی گھڑی ہوئی باتیں، قصے، کہانیاں جب اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے باز نہیں آئے۔ محدثین کے کام میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلا قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں بعض روایتیں گھڑیں کچھ اصحاب نے، اور وہ روایتیں کیا ہیں کہ فلاں سورہ پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا، فلاں آیت پڑھو گے تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ سب گھڑی ہوئی تھی، سب کی سب۔ محدثین نے ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ صاحب گرفت میں آ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا زیادہ اشتغال حدیث کی طرف ہو گیا تھا، تو میں نے کہا ذرا قرآن پڑھنے کی ترغیب پیدا کی۔ اچھا، جو صوفی مزاج لوگ ابتدائی دور میں پیدا ہوئے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں یہ بتایا ہے کہ وہ جھوٹے قصے، جھوٹی روایتیں، جھوٹی کہانیاں لوگوں کو جنت کی خبر دینے کے لیے، دوزخ سے ڈرانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یجری الکذب علی السنتہم، ان کی زبانوں پر جھوٹ گویا جاری ہے، ایک رواں ندی کی طرح جاری ہے، بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر صوفیانہ تذکرے پڑھیں، ان میں قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، معجزات بیان کیے گئے ہوں گے، اکثر و بیشتر محققین جانتے ہیں کہ محض کہانی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کہانی کہنے والا کہانی کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی واقعہ ہوگا۔ مثلاً یہ مولانا روم کی کہانیاں دیکھ لیجئے، سعدی کی گلستان، ایسے بیان کریں گے لوگ جیسے پھر واقعہ ہو گیا معاملہ۔ تو اس لیے یہ جو کچھ اب ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں بھی محققین کو ضرورت پڑی کہ زندگی لگا دیں اور ایک ایک چیز کی تحقیق کریں، ورنہ تو یہ اصول قائم کر لینا چاہیے تھا کہ جو فیس بک پر آ گیا، جو اخبار میں چھپ گیا، جو میڈیا پر نشر ہو گیا، وہ حق ہے۔ جس طرح اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، افواہیں بھی ہوتے ہیں، اس میں آخری درجے کے اتہام اور افتراء بھی ہوتے ہیں، ایسی صورت ماضی میں بھی رہی۔ ہم سب آخری سوال، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، پھر مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ لوگ اپنی خواہشات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے منسوب کر کے باتیں بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ، یہ تو کسی دینی فکر کی وجہ سے پیدا ہو گیا، کسی خواہش سے پیدا ہو گیا۔ سیاسی نزاعات اور اختلافات میں جو اس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنے، تو آج تو کم سے کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے 2-4 دن بعد کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ جس عہد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس عہد میں بتائیے کہ جب یہ خبریں پھیلتی تھیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، تو ان کو پرکھنے کا لوگوں کے پاس کوئی چیز تھی؟ کیسے پتہ چلتا تھا کہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیے، ہر دور میں جس طرح اس طرح کی خبریں پھیلانے والے، افواہیں اڑانے والے موجود ہوتے ہیں، افواہیں اڑانے والوں کا تو مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے ان کے والمرجفون فی المدینہ، افواہیں اڑاتے تھے، کہانیاں بناتے تھے، اسکینڈل بناتے تھے۔ تو یہ جس طرح اب پکڑے جاتے ہیں، اس طرح پرانے زمانے میں بھی محققین تحقیق کرتے تھے، ایسے محتاط لوگ ہوتے تھے جو اس کا پردہ چاک کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب ہر زمانے میں پیدا کیے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اب ذرا کم مدت میں معلوم ہو جاتا ہے، اس میں ذرا مدت زیادہ لگ جاتی تھی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ بات اتنی پھیل چکی ہوتی تھی کہ اہل تحقیق کا کام بعض اوقات صدیوں تک لوگوں کی نظر میں نہیں آتا تھا۔ آخر ابن خلدون کو دیکھیے، اس نے کس طرح بہت سی اس طرح کی چیزوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض دوسرے محققین نے، جیسے خود ابن کثیر نے طبری کی تفسیر کے اوپر، اسی طرح تاریخ پر بہت سا محققانہ کام کیا ہے۔ تو محدثانہ طریقے سے بھی لوگوں نے کیا، اور عقل عام کی روشنی میں بھی جائزہ لیا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی تاریخ ہے، اس میں ہر دور میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو معاملے کو صاف بھی کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے پس منظر کے حوالے سے خان صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے۔ ہم نے تاریخی واقعات کی حقیقت اور حیثیت اور نوعیت پر آپ سے بات کی۔ انشاءاللہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائے۔ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سب بعض محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو تھا وہ موجود تھا، یعنی اس مسئلے کی جڑیں بھی اس میں جاتی ہیں، اور وہ سیدنا علی کی خلافت تھی۔ شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو ہو گئے لیکن ان کی خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ ابن تیمیہ بھی منہاج السنہ میں اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہی کی خلافت کے مسائل کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کربلا کا، اس کے پس منظر میں کیا اصلاً وہی کانفلکٹ کار فرما ہے جو سیدنا علی کی خلافت کے قیام کے وقت تھا؟ اہل علم جب ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق رجحان ہے، یہ ذوق و رجحان کبھی انسان کے کسی رومان سے پیدا ہوتا ہے، کبھی شخصیات کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، کبھی اپنی تربیت سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ واقعات کی ایک توجیہ کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی رتب و یابس مل گیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کر لیں۔ میں یہ پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے، اور ایک اخبار احاد ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت ہوا ہے
اس کے باب میں وہیں سے بات شروع کر دی. لیکن ایک دقیق ذہن رکھنے والا آدمی چیزوں کو جب دیکھے گا اور خاص طور پر تاریخی چیزوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت مسائل کیا ہو سکتے ہیں, سماج کہاں کھڑا تھا, معاشرت کہاں کھڑی تھی, پس منظر میں کیا حقائق وجود میں آ چکے تھے, ان سب کا جائزہ لے گا. اور واقعہ کربلا کو بھی اگر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے اور بس اس واقعے سے بات شروع کر دیں گے تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگا. یعنی اس کو لازماً اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. یا تو ہمارے پاس نہایت مستند ذرائع سے خود واقعے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کوئی بات آ جاتی, تحریر کی شکل میں آ جاتی, ان کی کہی ہوئی بات بغیر کسی نزاع کے آ جاتی. زبانی روایات ہیں, ہر گروہ بیان کر رہا ہے, تو ضروری ہے کہ وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق اور سماج کی بدیعی حقیقتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ معاملے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا فیصلہ ہوا, یہ ہمیں معلوم ہے. یہ فیصلہ کس اصول پر ہوا؟ تمام روایات کو جمع کریں, کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا. یعنی جو بنیادی فیصلہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا. اس کو میں نے اپنی کتاب برہان میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قائم کردہ اصول ہے امرہم شورا بینہم, اس وقت کی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا اور یہ کہا کہ اب میرے بعد ریاست کا نظم, جو حکومت قائم ہو گئی تھی, جو ریاست قائم ہو گئی تھی, اس کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ نے اپنے قبیلے کی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش, یعنی لوگ اس سرزمین عرب میں قریش کی قیادت ہی کو تسلیم کرتے ہیں. تو قبائلی معاشرے میں جمہوریت کے اصول کا اطلاق کیا گیا ہے. یہ بات کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے, آج کے زمانے میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں, لیکن ایک قبائلی معاشرت میں یہ چیز بڑے نزاع کا باعث بھی بن سکتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر یہ فیصلہ کیا. اب یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس کا حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں دیا اور اس کے نتیجے میں بات فیصل ہو. یعنی معلوم ہو گیا کہ قریش کو اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے. قریش میں سے قیادت کس کے پاس جائے گی؟ سیدنا عمر نے اس موقع پر ایک اقدام کیا ہے. اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اس کی پھر ایک موقع پر توضیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نزاع خطرناک ہو سکتی ہے تو ان کا نام پیش کر دیا. یہ کوئی تلوار سے بات نہیں منوائی گئی, کسی فوج نے حملہ نہیں کیا, کوئی جتھا نہیں ہے جس نے آگے قبضہ کر لیا ہے. ایک تجویز پیش کی انہوں نے اور اس تجویز کو قبول عام حاصل ہوا, یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا. انہوں نے فرمایا میں نے کیوں تجویز پیش کی تھی؟ اس لیے کہ شخصیت ایسی تھی کہ تقتل انا کے رہے, اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گروہ میں, کسی جماعت میں, کسی ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس کے معاملے میں نزاع نہیں ہوتی. میں پارٹیوں کی سطح پر اس کی مثال دے سکتا ہوں. جیسے پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, جیسے مسلم لیگ میں قائد اعظم اس وقت موجود ہوں, جیسے اس وقت بہت سی پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے. یعنی کوئی ایسی شخصیت جماعت اسلامی میں مولانا سید اللہ صاحب موجود ہی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی, فیصلہ ہو گیا. قریش کے پاس اقتدار ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے ہاں اس کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی ہوتی ہے. اقتدار تو اسی پارٹی کے پاس یا اسی قبیلے کے پاس ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے جمہوری اصول پر, لیکن فیصلہ اب اس کے لیڈروں نے کرنا ہے. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد کون, سیدنا عمر کے بعد کون. یہ جو لیڈرشپ اس وقت وجود میں آئی یہ پرانی قبائلی لیڈرشپ نہیں ہے. اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے. پرانی جو لیڈرشپ تھی قریش کی, آپ جانتے ہیں کہ اس کے 15-20 نام ہر شخص کو معلوم ہے. یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں کھیت رہے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئے, سب چلے گئے. صرف 2 لوگ ہیں, ایک حضرت عباس جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ایک ابو سفیان جو باقی رہ گئے. اور ان لوگوں کے ایمان لانے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا. اس لیے جو اب نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی تھی جس میں سیدنا ابو بکر صدیق ہے, سیدنا عمر ہے, سیدنا معاذ بن جبل ہے, وہ تو خیر انصار میں سے تھے, یا وہ دوسرے لوگ جن کو
سیدنا عمر نے بھی ایک کمیٹی کی صورت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے درمیان میں فیصلہ کر لو. تو یہ جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی قریش کی، یہ فیصلے کرتی رہی. اس نے سیدنا عمر کا فیصلہ کیا، اس نے سیدنا عثمان کا فیصلہ کیا. سیدنا عمر کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ سیدنا ابوبکر نے ان کو اپنی طرف سے نامزد کر دیا تھا. انہوں نے نام پیش کیا ہے. میں نے وہ تمام روایات سامنے رکھ دی ہیں جس میں باقاعدہ مشورہ ہوا، لیڈرشپ کی رائے لی گئی، ایک ایک شخص نے تقریریں کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نام کا اعلان کیا. بالکل ایسے ہی جس طرح کہ آج کے جمہوری دور میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں، خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ اب ان کی جگہ کس نے لینی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جمہوری اصول پر یہ فیصلے ہوتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر آ گیا. دیکھیے اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے متعین حدود ہیں. آپ تھوڑی دور کے لیے تصور کیجئے کہ 10-20 سال کے اندر پاکستان کے حدود یہاں سے اٹھیں اور ادھر آسام اور برما تک چلے جائیں اور ادھر مراکش تک چلے جائیں. اگر یہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے تو آپ کا جو بنا بنایا سارا نظام ہے، جو اس وقت ایک دستور کی شکل میں ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، کچھ قاعدے مقرر ہیں، کچھ قانون سازی ہو چکی ہے، سب درم برم ہو جائے گا. بالکل یہی صورتحال سیدنا عثمان کے زمانے تک ہو چکی تھی. یعنی جو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے، اس نے جس حد تک اس کا اثر و رسوخ تھا، معاملات کے فیصلے کیے اور وہ فیصلے مانے گئے. سیدنا عثمان کے زمانے میں سلطنت دور دور تک پھیل چکی ہے اور وہ سب لوگ جو اس میں اب شامل ہوئے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ان میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں. جن لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، جو عمال مقرر کیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے. وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد قریش میں سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی پہلی طاقت بھی بڑی حد تک بحال ہو چکی ہے. یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے تغیرات ہیں سیاسی سطح پر جو آ چکے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد جب ہوا ہے تو اس موقع پر اس سیاسی صورتحال کا پوری طرح لحاظ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. یعنی ایک صورتحال میں جو تبدیلی آتی ہے اور تدریجی طور پر آتی ہے اور پھر اس تیزی کے ساتھ آتی ہے جس تیزی کے ساتھ وہاں آئی. فتوحات جیسے ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید سے ایک معاملہ ہو رہا تھا. دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی تھی، نئے نئے علاقے مفتوح ہو رہے تھے. اس میں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب اس کو کس طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنانا ہے. کوئی قاعدہ وجود میں آنا چاہیے تھا نا، کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا. اب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا، ان تمام لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی، ان کی نمائندگی کیسے ہوگی. یہ نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا اور جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے کے بارے میں اب آج اگر میں یا آپ بیٹھ کے یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل صحیح ہوا، ظاہر ہے جانتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ نے بغاوت کی ہے. ایک قاعدے قانون کے مطابق حکومت قائم ہو گئی، جیسے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے مثال کے طور پر اور قاعدے سے ایک حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے، ظاہر سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا. اگر ادھر سے معاملات کو دیکھیے تو یہی تصویر بنتی ہے. اور اگر ان کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا واقعتاً صورتحال ایسی تھی، قاعدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا، کوئی دستور بن چکا تھا، کوئی ضابطے طے ہو چکے تھے. جو صورتحال میں سیاسی تغیرات آئے تھے، کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ضابطہ بنا دیا گیا تھا، کوئی لیڈرشپ متعین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں. اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا. اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں. یعنی اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی، وہ سب خلفائے راشدین کا طریقہ ہے. سیرت، کردار، مجسم اخلاقیات، جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے، جس طریقے سے اللہ کے حدود کی پیروی کی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی. لیکن سیاسی لحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع حکومت کا انعقاد ہو گیا، تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی. تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی انتخابات ہو گئے ہیں، حکومت قائم ہو گئی. میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ طے تھا کہ فلاں فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی، اس نے انتخاب کر دیا ہے. وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے،
جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا، یعنی جو رہ گئے تھے باقی. لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی. یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی. یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہ انعقاد باعث نزاع ہو سکتا ہے. دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا، دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا، کر سکتا ہے. لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے؟ ایسا نہیں. جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں. یعنی جس وقت ایک نزاع کسی صورت پیدا ہو جائے، معاملات مشتبہ ہو جائیں، تو اس میں ہمارے اکابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام لینا چاہیے، حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک نزاعی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس نزاعی صورتحال میں ایک کو اپنے تجزیے کے لحاظ سے حق پر مان کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے. مان لینا چاہیے کہ صورتحال اتنی واضح نہیں تھی، جس میں سیدنا علی بھی چونکہ ایک پرانی روایت پر کھڑے ہیں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تعبیر کریں معاملے کی اور یہ کہیں کہ میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جس طرح کے پہلوں کی ہوئی تھی. اور سیدنا امیر معاویہ بھی بدلی ہوئی صورتحال میں اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں. یعنی ہم نیت اور محرکات کو اگر چھوڑ دیں تو یہ صورتحال ہے. اس زمانے میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے انتخابات ہوتے ہیں، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے لگے ہوئے، سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اس وقت کوئی دستور پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آج میں حتمی فیصلہ کر دوں. کوئی لکھا ہوا آئین موجود ہے. یعنی ایک سیاسی صورتحال میں قریش کے بارے میں حضور کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے. اس کے پیچھے پورے عرب کی تاریخ موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے. وہ اسٹیبلش ہسٹری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس میں جو فیصلے ہوئے اسی وجہ سے مانے گئے، قبول کیے گئے. اور ان لوگوں نے فیصلے کیے اس نئی لیڈرشپ نے جو پیدا ہوئی تھی. لیکن کیا وہ نئی لیڈرشپ ابدی ہو گئی تھی؟ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی سیاسی صورتحال میں آئی ہے. اس تبدیلی کا ادراک کر کے اگر مثال کے طور پر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا سیدنا عثمان کے زمانے میں کہ اب آنے والوں کا انتخاب کیسے ہوا کرے گا، کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ کیا کوئی قاعدے طے کر دیے گئے تھے؟ آپ ایک روایت کا حوالہ دے رہے ہیں، سیاسی حالات کے تغیر میں ایک دوسرا آدمی اس روایت کو مؤثر نہیں مان رہا، تو دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر ان کی نیت اور محرکات کو طے کیے بغیر اس کو ایک نزاع کے طور پر مان لیجئے. یہی وہ بات ہے جو اس طرح بتائی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کوئی حتمی رائے دے کر ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں. یعنی سیدنا معاویہ صحابی ہیں، ہمارے لیے ان کا احترام واجب ہے، ان کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک خلیفہ راشد کا قتل ہوا ہے. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ حادثہ اگر دارالحکومت میں ہو جائے کتنی افواہیں پھیلیں گی، حالات میں کیا کیا پہلو ہیں جو زیر بحث آ جائیں گے. آج کے زمانے میں آپ سکوت ڈھاکہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں، آپ لال مسجد کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں. اس دور حاضر میں آپ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ وہاں کتنی خواتین مری بھی یا نہیں مری، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے مارے گئے، ہمارے کتنے فوجی کام آئے یا شہید ہوئے، بحث کر رہے ہیں نا. یہ بات آپ کے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا، کیسی سیاست اس کے اوپر ہوئی. اس سب کچھ کے باوجود کیا میں یا آپ اس پوزیشن میں ہیں آج کے زمانے میں کہ ہم فیصلہ دے سکیں کہ اصل میں غلطی کس کی تھی؟ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اگر ہم اپنی رائے قائم کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غلط فیصلے پر ہمارے نقطہ نظر کی بنیاد قائم ہو جائے گی. صحیح رویہ کیا ہے کہ صورتحال کو نزاعی مان لیا جائے، اور یہی اسٹیبلش ہسٹری بتا رہی ہے. یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہ ہو سکتی. بھائی دھاندلی کا شور پڑ گیا ہے. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر کے کرائے ہوئے انتخابات پر اتنی بڑی تحریک چل پڑی، فیصلہ آج بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ سنانے کا انداز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے. یہ ساری میں نے دراز نفسی جو کی تو اس لیے کی اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے جو پھر ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں. پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے. اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی نزاع ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتا ہے. ہمارے یہاں کچھ مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ تو کوئی بری سی بات ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا
تو حضرت علی اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عمر کے انتخاب کے وقت سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عثمان کے موقع پر حق سمجھتے تھے. تو ایسے لگتا ہے مذہبی ذہن کو کہ یہ تو گویا اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا ہے. میرے نزدیک اس نقطہ نظر کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، بالقوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. تو کیا ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، ان کے لحاظ سے تیاری کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی بنیاد پر اپنی جگہ سوسائٹی میں بنانا، یہ ممنوعات دین میں سے ہے؟ کوئی اخلاقی قباحت ہے اس میں؟ آپ کے ہاں جتنے بھی باصلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم بننا چاہتے ہیں، وہ کسی معاملے پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی ان کی مذمت کی ہے؟ اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے اور بالکل غلط اختیار کیا گیا ایک روایت کی بنیاد پر، وہ اصل میں کسی اقتدار یا منصب کا حریص ہونے سے متعلق ہے. وہ اخلاقی خرابی ہے. اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا کسی خدمت کا اہل سمجھنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنا، یہ کوئی بری چیز نہیں. اور میرے نزدیک اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا حقیقی ارج پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، جیسے علم کے لیے پیدا کیا ہے، شعر کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک شاعر ہے، اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، اپنی نظمیں غزلیں سنائے گا نہیں جا کے؟ کیا علامہ اقبال نہیں سناتے تھے؟ کیا غالب مشاعرے میں جا کے نہیں پڑھتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہو جلیل القدر صحابہ میں سے، ان میں سے کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرے درجے کا معاملہ نہیں، کسی لحاظ سے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے اگر اپنے بارے میں یہ خیال کیا کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں، تو یہ بھی کمال دیانت تقویٰ ہے. اور اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے حق ہوں، لیکن کوئی خلاف قانون کام نہیں کرتا، کوئی خلاف آئین کام نہیں کرتا، کوئی خلاف دستور کام نہیں کرتا، عالمگیر اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے دین کی قائم کردہ اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، تو محض یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی، یا اس کے لیے اپنے کسی خیال کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کسی طرح بھی کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے. بلکہ معاشرے کے اندر اسی طرح کے حوصلہ مند لوگ ہیں جو لیڈرشپ کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، سیاسی گروہ وجود میں آتے ہیں، اجتماعی نظم پیدا ہوتے ہیں، بڑے کاموں کی بنا پڑتی ہے. یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو مذہبی ذہن اس طرح قبول نہیں کرتا. تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر ایسا سمجھتے تھے تو یہ ان کے خلیفہ راشد ہونے میں مانع نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا اسٹیبلش ہسٹری میں ان کی طرف سے کسی بغاوت کے آثار آپ کو ملتے ہیں؟ کیا عدم تعاون کی کوئی چیز ملتی ہے؟ کسی جگہ بتا دیجیے. سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، یعنی آخری درجے میں احکام کے پیرو، ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار، الدین و النصیحہ کا شاندار نمونہ. سیدنا عمر جیسا شخص جب باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اقتدار کے کسی حریص کے لیے تو بڑا آسان موقع تھا کہ یہ جائیں باہر، اتنی بڑی شخصیت ہے، قبضہ کر لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی کو اس چکی کو چلانا ہے. تو میں نے پوری کی پوری تاریخ میں دیکھیے، روایات میں بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ تاریخ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اس میں ایک نہایت شاندار سیرت، ایک وہ سیرت ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ایک صحبت کی سیرت ہے، ساتھ دینے کا ایک عمل ہے، وہ بھی کمال پر ہے. پھر خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کی ایک اسٹیبلش تاریخ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ بھی بہترین نمونہ ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسے شخص کی طرف سے جو لیڈرشپ کے خصائص رکھتا ہے، جو لیڈرشپ کر سکتا ہے، جس کے پیچھے لوگ آ سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری، اس کی طرف سے کمال معاملت کا اظہار ہے. کوئی اس سے آگے اخلاقی تقاضا نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پہ اقتدار سنبھالا ہے، پرانی روایت کے مطابق سنبھالا ہے. اس میں بھی آپ نہ ان کی نیت پر کوئی بات کر سکتے ہیں نہ محرکات پر، لیکن صورتحال اب اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما واضح ہے. چنانچہ نزاع پیدا ہوئی ہے، اور نزاع کے معاملے میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھیے کیا نزاع کے امکانات. ایک تو یہ نا کہ کسی آدمی نے اچھی بلی صورتحال تھی نزاع بنا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے، مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی قصور اور گناہ کے بغیر شہید کر دیا گیا ہے. جو ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جاتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ پرانی ٹریڈیشن کے مطابق ان لوگوں کی بنیاد پر بیعت لیتے ہیں
आप छोड़ दीजिए उन रवायात को जो ये कहती हैं कि उन्होंने कोई जबर किया या इस तरह का मामला हुआ, क्योंकि रवायात की एक पूरी दुनिया उसमें हर तरह का रत्म जाबिस होता है। उनके अपने मौक़िफ़ को ले लें उसी रवायत पर, लेकिन वो रवायत अब सियासी लिहाज से इस्तेहकाम नहीं रखती। ठीक, ये एक बिल्कुल वाक़या है। इसलिए जब ये वाक़या है तो एक निज़ाई सूरत हाल के दूसरे फ़रीक के बारे में मुझे या आपको कोई हक़ नहीं है कि हम उसकी नीयत तय करें, उसके मुहर्रिकात तय करें। इस तरह की सूरत हाल में गर्द इतनी उड़ती है। मैंने आपको आज की मिसालें दी हैं कि 2 राहें हो सकती हैं, और जब 2 राहें हो सकती हैं तो 2 तरह के इक़दामात भी हो सकते हैं। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर दोनों को बरी ठहराता हूँ, यानी नीयत और मुहर्रिकात पर कोई हमला नहीं। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो हर आदमी अपने मौक़िफ़ के लिहाज से इक़दाम भी करेगा। उसमें बाद वक़्त बड़े से बड़ा इक़दाम करना है। जो शख्स एक कदीम रवायत की बुनियाद पर अपने आप को खलीफा समझता है वो दिफा करेगा ना जब उस पर हमला किया जाएगा, और जो नहीं समझते वो उसको माजूल करने, उस जगह से हटाने, या उनके नज़दीक अगर कोई गलती हो रही है तो उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। एक कबायली तमद्दुन में अगर कोई दस्तूर मौजूद नहीं है, अगर कोई कायदा तय नहीं है, कोई दस्तावेज़ बन गई थी, कोई कायदा हो गया था, कोई इलेक्शन कमीशन मौजूद था, कोई तरीके तय कर लिए गए थे, यानी एक कबायली मिजाज के फ़ैसले जो हो रहे थे, इन फ़ैसलों में निज़ा मुतसव्वर है, हो सकता है। जब निज़ाम मुतसव्वर है तो वही रवैया सही है कि हम इसमें किसी की नीयत और मुहर्रिकात के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी पर तानो तशरीह नहीं करेंगे, बल्कि यही कहेंगे कि एक निज़ाई सूरत हाल में दोनों ने जिस चीज़ को अपने लिहाज से सही समझा उसके लिहाज से इक़दामात किए, बदकिस्मती से उसके नतीजे में एक बड़ा फितना पैदा हुआ। और फिर उसको याद कर लीजिए कि अगर ये ख़ानदान इसमें अपने आप को हक़ समझता है तो सैयदना अली भी अगर इक़दाम कर रहे हैं तो इस पर कोई तान नहीं किया जा सकता, और उनके बाद के लोग भी अगर कर रहे हैं तो कोई तान नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि महज ये बुनियाद कि फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है। तो ज़रा आज के ज़माने की जमहूरियत में देख लीजिए, यानी क्या पीपल्स पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा तक़वे के लिहाज से और सीरत व किरदार के लिहाज से और इल्म व दानिश के लिहाज से बिलावल ही सबसे बढ़ता है? और क्या नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान में भी यही सूरत हाल है? और क्या मुफ्ती महमूद साहब के रफ़क़ा का भी यही मामला है? यानी जमीयत उलमाए इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान से ना कोई बड़ा आलिम है, ना कोई बड़ा मुहद्दिस है, ना कोई बड़ा दीन का खादिम है। देखिए, सियासी मामलात में बसा औक़ात एक ख़ानदान के अंदर ही लोगों का एतमाद होता है। जब आप, यानी ये जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत लोगों के एतमाद का नाम है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या वजह है, क्या सबब है कि पीपल्स पार्टी में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, इल्म व दानिश के एतबार से मुमताज़ लोग मौजूद हैं, उनके बाल सफ़ेद हुए हैं, इसमें वो एक नौजवान की क़यादत को क्यों कबूल कर रहे हैं? इसलिए कि वो ये जानते हैं कि जिस पर लोग जमा हो सकते हैं वो यही है। समझ रहे हैं ये बात? इसको बहुत अच्छी तरह से, जिस पर लोग जमा हो सकते हैं। अब इसमें गलत और सही की बहस हम किसी और मौके पर करेंगे, लेकिन लोग किस शख्स पर जमा हो सकते हैं? लोगों के जमा होने की बुनियाद न तन्हा इल्म होता है, न तन्हा तकवा होता है, न तन्हा दानिश होती है, न बुज़ुर्गी और उम्र होती है। लोगों के जमा होने के असबाब बाज़ औक़ात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं, और वो ख़ानदानों से मुतल्लक़ होकर एक रुमान भी पैदा कर देते हैं। इस बुनियाद तमहीद को समझ लें, फिर इसके बाद बहुत सी गुफ्तगू, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया तो इस पर मज़ीद करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ग़ालिब साहब, वाक़या करबला के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपका वक्त कहना है, जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।